شیعہ کافر ہوتے ہیں. یہ چیز میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر کسی کا عقیدہ الگ ہے, کسی کی لیڈرشپ آپ سے الگ ہے, تو آپ اسے سیدھا اٹھا کے دین سے باہر کر دو گے. اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے جو آپ کے پاس ہے نہیں. اسلام کے اندر بلیف سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بلیف سسٹم اسلام کے بنیادی بیسک بلیف سے ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ کفر تک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام میں نہیں مانا جائے گا. اسلام کی بنیاد عقیدوں پر ہی ہوتی ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, اس کا یہ عقیدہ اس کو اسلام میں باقی نہیں رکھے گا. اسی طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے یا اس میں چینج ہو چکا ہے معاذ اللہ, تو وہ بھی اسلام کے بنیادی عقیدوں کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جائے گا. لہٰذا اسلام کے اندر بنے رہنے کے لیے اسلام کی بنیادی عقائد کو ماننا فرض ہے, تبھی بندہ مسلمان کہلاتا ہے. میں تو کافر کو بھی کافر کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو جو یہ کس جاہل نے کہا آپ کو کہ کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے, جبکہ قرآن پاک کے اندر سورہ کافرون اس کی گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون, کہ اے محبوب تم فرماؤ ان کافروں سے. قرآن پاک کافر کو کافر, مشرک کو مشرک, مومن کو مومن, منافق کو منافق, جھوٹے کو جھوٹا, سچے کو سچا کہہ رہا ہے. پھر آپ کو گلگوٹیا کے پروفیسر نے بول دیا کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے. لوگ اللہ کو مان رہے ہیں, قرآن کو فالو کر رہے ہیں, پروفٹ کو مان رہے ہیں, تو پھر وہ کافر کیسے؟ اور آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کو مانے, قرآن کو مانے, پروفٹ صلی اللہ تعالی وسلم کو مانے تو بس وہ مسلمان ہو جائے گا. اگر وہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہ مانے تو کیا تب بھی مسلمان ہو جائے گا؟ اگر باقی پرانی آسمانی کتابوں کو وہ حق نہ مانے تو کیا تب بھی مسلمان ہو جائے گا؟ یعنی جہالت کا درجہ دیکھو کہ 3 چیزیں ماننے سے یہ تو ہر بد عقیدہ بد مذہب تینوں چیزوں کو مانتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام کے اندر ماننے والی اور چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں ماننے والے بھی کافر ہو سکتے ہیں. اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے ہی آپ جیسے جاہلوں کا جواب دے دیا تھا کہ بد مذہبوں کے تعلق سے جب ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسروں کو مشرک کہیں گے حالانکہ وہ خود کافر ہوں گے, اور جب وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو, اور جب ان کے ساتھ نکاح نہ کرو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو یہ سب قرآن والے, نبی کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے ہی ہیں. آپ کو کس نے حق دیا ان کو کافر کہنے کا؟ یا آپ کو یہ حق بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. قرآن کے اندر بہت سارے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر کہا ہے, لیکن اگزامپل کے لیے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہی اللہ مسیح ابن مریم کا بیٹا معاذ اللہ. تو یہ تعلیم تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کافر کو کافر اور منافق کو منافق کہا جائے, یعنی پیشے سے ڈاکٹر اور عقل سے ذہنی مریض. اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں vircstore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں.